رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو حصے ہیں. ایک اللہ کی توحید کا بیان اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بیان. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی جس کی کوئی نظیر نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کس کی مجال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے. قرآن مجید کے صفحے صفحے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آج میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. اس سورت کا ایک نام سورہ اسراء ہے. اسراء کا معنی سیر کرانا، سیر کرنا. اسراء کا معنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسی سیر کی کہ جس کی نظیر کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کا ذکر کیا ہے جو زمین سے شروع ہوئی اور آسمانوں تک گئی، اور آسمانوں سے پھر عرش معلیٰ تک گئی، پھر جنت الفردوس تک گئی، اور جنت دوزخ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. واقعہ یہ ہے کہ دنیا حیران ہے. ابو جہل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تو تم میری بات ضرور مان لو گے، آج تو میری بات ضرور مان لو گے. دیکھا نہیں تم نے کہ تمہارا دوست جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے ایسا افتراء کیا ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کسی عقل میں نہیں آتا. انہوں نے کہا اچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر گیا، میں پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، چوتھے پر گیا، پانچویں پر گیا، چھٹے پر گیا، ساتویں پر گیا، اور میں عرش معلیٰ پر پہنچا. ہر جگہ میں پہنچا اور پھر وہ واپس بھی اسی وقت آ گیا. تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جو تیرا دوست بول رہا ہے پھر بھی تو اس کو مانتا چلا جا رہا ہے. اس نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا محمد نے یہ کہا ہے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے
کہ تم اگر یہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں روز ہی آسمانوں پر جاتا ہوں اور روز آسمانوں سے اتر آتا ہوں، تو پھر بھی وہ سچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے عام انسانوں کی طرح تو ہے ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اللہ نے بخشی ہے اس کی کوئی نظیر اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا۔ ایک تو یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور کچھ آیتیں ہیں جو سورہ والنجم اذا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو آپ نے مکہ معظمہ سے شروع کیا اور بیت المقدس تک ہوا، اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا ہے، اور باقی سفر جو ہے جو آسمان کی طرف سفر ہے وہ سورہ نجم میں کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا میں مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور تھوڑے وقت میں جتنی بات بھی کہی جائے وہ الحمدللہ کافی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اور اس کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، بشرطے کہ ہمیں کچھ ہوش بھی ہو کہ عظمت پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے بارے میں چند کلمات کہوں، میں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے، جس کو سفر معراج بھی کہتے ہیں، سفر اسراء بھی کہتے ہیں، یہ سفر مبارک جو ہے یہ کب ہوا؟ بہرحال علماء نے جہاں تک تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رجب میں ہوا، اور یہ بات بھی تقریباً سب کے ہاں متفق علیہ ہے کہ یہ سفر مبارک جو ہے یہ 27 رجب کو ہوا۔ 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے مبارک یہ ہوا، اور پھر کیسے ہوا اس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے، اور میں اس کا ایک مختصر ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورت بنی اسرائیل میں کیا ہوا، یہ سورہ اسراء بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ فرمایا دیکھیے ذرا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے بندے کو سیر پر لے گئی۔ اچھا، یہ سبحان کے سے کیوں شروع کیا؟ یہ جو سارا واقعہ ہے، واقعہ معراج، جو سورہ بنی اسرائیل میں آغاز میں یہ آیت آئی ہے، اس میں فرمایا سبحان الذی۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ سبحان الذی، اللہ پاک ہے، اللہ عظیم ہے، اور یہ صیغہ تعجب بھی ہے کہ دیکھو کیسے ایک ذات اقدس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہاں سے لے گیا، کہاں تک پہنچایا، اور پھر پہنچایا اسی جسد انصری کے ساتھ، یہی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، اور وہی جسم مبارک، جس جسم مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی دلیل کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے، میں مختصر سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ یہ جتنا عظیم سفر جو ہوا ہے اور یہ اتنی عظیم نعمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج شریف کے واقعے میں ہوئی ہے، عطا ہوئی ہے، اس کی وجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بڑی اذیتیں پہنچی، ایسی اذیتیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جیسی اذیتیں مجھے طائف میں پہنچی ہیں ایسے کسی جگہ ایسی اذیتیں نہیں پہنچی۔ اس کا ذکر کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے، اس وقت موقع نہیں بات کرنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب طائف کا سفر ہوا تو طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اذیتیں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اس کا مداوع یہ کیا کہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب تم دنیا میں دیکھ چکے ہو کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ دیکھو، یہ معاملہ جو دنیا والوں نے کیا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ سیدھے ہمارے پاس آ جائیں نا، عرش معلیٰ تک پہنچیں تاکہ دنیا جان لے، کائنات ساری جان لے کہ محمد عربی وہاں پہنچے، یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اس بات کو کہاں سے شروع کیا؟ سبحان سے شروع کیا۔ اللہ پاک ہے، یعنی یہ تعجب کا جملہ ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ اب دیکھو علماء نے کیا کیا نقطے اس میں بیان کیے، لوگوں نے صفات کے صفات پر، میرے پاس کئی کتابیں ہیں، چھوٹا سا میں معمولی آدمی ہوں، کئی کتابیں، اچھا تو لیکن اب اسی میں آپ دیکھیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، سیر کرائی۔ اب یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ عبدہ کا کیا معنی ہے؟ اپنے بندے کو لے کے۔ یہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اس کو اس طرح لکھا ہے، مولانا شعر بالکل یاد کوئی نہیں کرتا، کوئی یاد نہیں، وہ کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار منتظر۔ کہتے ہیں کہ بندہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی، وہ کہتے ہیں العبدہ کا۔ اور اس طرح مولانا مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں جو لکھی بات، وہ بھی اس کی بڑی شاندار توضیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے، اور بندے تو سارے ہی ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ جن کو اپنی نسبت سے بلاتا ہے، عباد الرحمن، وہ اولیاء اللہ جو رحمان کے بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تو اس طرح خطاب کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گئی، اپنے خاص بندے کو۔ بندے تو سارے ہیں لیکن وہ خاص بندہ ہے۔ اور جو میں نے آپ کو شعر سنایا، بڑا خوبصورت انسان ہے وہ، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے۔ اقبال بہت خوبصورت آدمی تھا اور بہت خوبصورت باتیں کہی۔ اس نے کہا ایک ہے عبد، ایک ہے عبدہ، ایک ہے عبد کا معنی بندہ، اور ایک عبدہ ہے، عبدہ کا معنی اس کا بندہ، اس کا بندہ، اس کا بندہ، کس کا؟ اللہ کا۔ کو کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد جو ہے وہ الگ شے ہے اور عبدہ الگ شے ہے، عبدہ الگ شے ہے، اس کا خاص بندہ، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ آگے کیا؟ ای سراپا انتظار منتظر، یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کے انتظار میں ہوتا ہے،
ہے بندہ جو ہے اللہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ اقبال کہتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے انتظار میں رب تھا۔ واقعی آپ دیکھیں کیسی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک بات، ایک بالکل 100% ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انتظار کر رہے تھے۔ اللہ خود جاؤ جبریل جاؤ جا کے سارے انتظامات کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سارے آسمانوں میں سارے فرشتوں کو، جبریل کو، سب کو اطلاع دے دو کہ ہمارا مہمان خاص آ رہا ہے۔ باقی میں اپنے پاس سے کوئی لفظ تو نہیں بنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، اللہ اکبر، جو اپنے پیارے بندے کو لے گئی۔ اب یہ دیکھنا وہ نے اس نے کیا کہ وہ پیارا بندہ اس کا انتظار خود کر رہا تھا۔ اللہ وہ اپنے مہمان کا اللہ خود انتظار فرما رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ دیکھو یہ سارا سفر جو ہے لیلن جو ہے علماء سارے کہتے ہیں کہ نکرہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت، رات کو سفر ہوا اور رات کا کتنا حصہ سفر ہوا یہ آپ دیکھ لو۔ رات کا اگر ہم خدا کو مانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمتوں کو مانتے ہیں کہ روز اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو اس کو ہم نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اور یہ ساری کائنات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صورتحال کیا تھی کہ جس پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی سے وضو کر کے گئے، جب واپس آئے ساری کائنات کا مشاہدہ کر کے تو پانی اسی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ حیران کی بات، اللہ جانتا ہے کوئی لفظ بھی غلط نہیں، ایک لفظ کے لیے میرے اس عاجز کے پاس دلائل ہیں، باقی علماء نے تو اس پر کتابوں کی کتابیں لکھ دی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہتے ہیں پانی چل رہا تھا اور وہ کنڈی ہل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپس آئے تو وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور واپس تشریف لائے تو پانی بھی چل رہا تھا، واپس تشریف لائے تو بستر بھی اسی طرح گرم تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سفر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سفر کرایا، پیارے بندے کو سفر کرایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ سفر کا ایک حصہ تھا جس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا، اور سفر کا دوسرا وہ حصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا، تو فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو اللہ نے بڑا مبارک بنایا، ویسے کہ ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں، ان کے انبیاء علیہ السلام، بے شمار انبیاء علیہ السلام کے مزار، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے سب کے مزارات جو ہیں وہ وہیں ہیں۔ اس کے لیے فرمایا بارکنا حولہ، اور یہ سارا کام کیوں کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ لنریہ من آیاتنا، کمال، یہ کیوں سفر کرایا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے حبیب کو ہم کیا دکھا دیں؟
اپنی آیتیں دکھا دیں، اپنی آیتیں دکھا دیں، اپنے نشانات دکھا دیں، اپنے انتظامات دکھا دیں، جو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور میں کیا انتظام تھا، اور سدرۃ المنتہا پر کیا انتظام تھا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کیا انتظام تھا، اور اس انتظام کی ایک شکل چھوٹی سی وقت کوئی نہیں، وہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت جبریل ساتھ تھے۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جبریل نے، بخاری شریف میں لکھا ہے، میں نے اپنے پاس سے تھوڑی کوئی ہیر رانجھے کی کہانی تو نہیں ہے نا، قرآن مجید کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، حضرت جبریل آئے، آگے جا رہے ہیں، اور حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان کا، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا محمد رسول اللہ ہے، بتاؤ وہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں، خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھول دیا گیا پہلے آسمان کا۔ اور یہ صرف پہلے آسمان کی بات نہیں، یہ سارے، میں نے تو آپ کو 1 منٹ میں 2-4 منٹ میں بات سنا دی۔ یہ بات اتنی طویل ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے شاید بیان کرنے کے لیے میرے جیسے بندے کو بھی، عاجز کو بیان کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ جب اللہ نے بیان کر دیا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا وہ بارکنا حولہ، اور کیوں لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنا نظام دکھائیں۔ میں نشانیوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے حبیب کو اپنا سارا نظام دکھائیں خدائی کا، کہ ہماری خدائی کا نظام ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں کے ساتھ، یہ جو جسمانی آنکھیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اس کا مشاہدہ کرایا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ یاد رکھو کہ ہمیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور جس کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں اس کا ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دی ہم اوس گر او بنا رسیدی تمام بہلا حریب 20 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔